تو خدا یسوع مسیح کی بادشاہی کون سی تھی؟ یہودیوں کی تھی یا آسمان کی؟ آسمان کی تھی. لیکن وہ جو اس وقت جو حاکم تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو خدا یسوع مسیح پیدا ہوا ہے یہ میری جگہ شاید بادشاہ بن جائے، اس لیے اس کے مخالف ہو گئے. اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ بچوں کو مروانا شروع کر دیا. آمین. اس لیے مروایا کہ ان کو یہ تھا کہ شاید یہ جو بادشاہ بن رہا ہے تو یہ میری جگہ پر بادشاہ نہ بن جائے. جب خدا یسوع مسیح کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو جب خدا یسوع مسیح کو وہ لے کر گئے عدالت میں تو اس سے کچھ سوال کیا گیا کہ تو کیسا بادشاہ ہے، تیری کیسی بادشاہی ہے. کیوں انہوں نے سوال کیا؟ کیونکہ خدا یسوع مسیح کے نہ کوئی ڈھنگ کے کپڑے تھے، نہ کوئی اس کا جوتے تھے ڈھنگ کے، نہ اس کے کوئی نوکر چاکر تھے. تو بادشاہ کے کیا ہوتا ہے؟ رتھ ہوتے ہیں، اس کے جو نوکر ہوتے ہیں جو بادشاہ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو خدا یسوع مسیح کو پکڑ کر لے جا رہے تھے. تو اس لیے بادشاہ نے کہا کہ تیری بادشاہی کیسی ہے؟ تو خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میری بادشاہی زمین کی نہیں بلکہ میری بادشاہی آسمان کی. تو خدا یسوع مسیح آسمان کی بادشاہی کا وارث چاہتا. سو جب جو ڈاکو ساتھ لٹکائے گئے تو ایک نے جو پہلے ڈاکو نے کیا کہا بتائیں؟ اگر تو بادشاہ ہے تو ہمیں بھی بچا دو، خود بھی بچ. جی. اور دوسرے نے کہا کہ تو آج میرے ساتھ لوکا 23 باب 39 سے 43 ایسے ہمیں بھی نکالے. یاد کرنا. لوکا 23 باب 39 سے 43 ہے. کوئی آئے ادھر پڑھے. آپ نے پڑھنا ہے. لوکا 23 باب 39 ایسے سے لے کر تو 43 ہے. جلدی کریے. پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تبکا دینے لگا، تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں، تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا. مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ ہلاکانہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں. لیکن اس نے کوئی بھی جا کام نہیں کیا. پھر اس نے کہا اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. آمین آمین. سو کیا جو دو خدا یسوع مسیح کے ساتھ بدکار جو ڈاکو جو مصلوب کیے گئے تو ایک یسوع کو تانا دینے لگا کیا تو مسیح نہیں، تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا. سو یہ جو بات اس بدکار نے کہی کیا تو مسیح نہیں، کیونکہ وہ بدکار جانتا تھا کہ یہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اگر چاہے گا تو یہ ابھی آپ بھی نیچے اتر جائے گا اور ہمیں بھی نیچے اتار سکتا ہے. سو کیا اگر یسوع چاہتا تو صلیب سے نیچے اتر سکتا تھا اور ڈاکوؤں کو نیچے اتار سکتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا. کیونکہ اگر وہ
اپنے آپ کو نیچے اتار لیتا تو پھر خدا کا جو کام ہے وہ ادھورا رہ جاتا. خدا کا کام کب پورا ہونا تھا کہ وہ مصلوب ہو, اس کو قبر میں دفنایا جائے اور تیسرے دہاڑے مردوں میں سے جی اٹھے اور خدا کی دائنی طرف جا بیٹھے. یہ خدا کا منصوبہ تھا. لیکن اگر وہ خدا یسوع مسیح چاہتا تو اپنے آپ کو بھی اور ڈاکٹروں کو بھی نیچے اتار سکتا تھا, لیکن اس نے ایسا نہیں کرنا. جب خدا یسوع مسیح کو صلیب پر انہوں نے دے دیا, چڑھا دیا, تو اس نے کہا میں پیاسا ہوں. تو ایک سپاہی نے کیا کیا کہ وہ سپنج کو سرکے میں ڈبو کر اس کی زبان پر لگایا, اور سرکہ خشک ہوتا ہے تو جیسے زبان پر لگایا تو اس کا حدق خشک ہو گیا تھا یسوع مسیح کا. اور اس سے پہلے جب خدا یسوع مسیح کو وہ جمعرات کو روز جس رات خدا یسوع مسیح پکڑایا گیا تو وہ جب مار پیٹ کر رہے تھے, خدا یسوع مسیح کے ساتھ ظلم کر رہے تھے, تو وہ جو یہودی عورتیں تھیں وہ ایک مے بناتی تھی. وہ مے کون کی ایسی ہوتی تھی؟ پت ملی مے. پت ایک جڑی بوٹی کا نام ہے. یہ مے بناتی تھی اور یہ اس میں اس قدر نشہ تھا کہ جس شخص کو وہ بھی تفشیش کرتے, مار پیٹ کرتے, اس کو پلا دیتے اور اس کو درد نہیں ہوتی تھی. آمین. تو خدا یسوع مسیح کو بھی انہوں نے وہ مے پیش کی تاکہ یہ پی لے, تاکہ اس کو بھی درد نہ ہو. وہ کوئی ہمدردی نہیں خدا یسوع مسیح سے کر رہے, لیکن وہ کیا جب خدا یسوع مسیح کی وہ اس کے ساتھ ظلم کر رہے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ ہمارے کام میں کوئی رکاوٹ نہ آئے, تاکہ یہ چیخے نہ, پکارے نہ. ٹھیک ہے, تو ہمارا کام ہم صحیح انجام دے رہے, اس لیے اس کو مے پلانا چاہتے تھے. اور جب انہوں نے خدا یسوع مسیح کو مے پلانا چاہی تو خدا یسوع مسیح نے کیا کیا؟ چکھ کر اس کو واپس کر دیا, اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ میں یہ مے پی لوں اور میں نشے میں ہو جاؤں, پھر مجھے محسوس نہ ہو کہ مجھ کو کتنی درد ہو رہی ہے. وہ پوری درد اور پوری تکلیف لے کر صلیب پر چڑھنا چاہتا تھا. آمین. حالانکہ وہ اس کا بدن جو جسمانی تھا, ٹھیک ہے, لیکن اس نے وہ میں اس لیے نہ پی, اس کو پسند نہ کیا کہ میں پینے سے نشے میں ہو جاؤں گا, مجھے تکلیف نہیں ہوگی. وہ پوری تکلیف جو خدا نے پورا نظام بنایا تھا کہ اس طرح مصلوب کیا جائے گا, اس طرح اس کو اذیت دی جائے گی, وہ اپنے ہوش و حواس میں پوری تکلیف سہ کر خدا کے انجام دینا پورا کرنا چاہتا تھا. آمین. سو اس لیے خدا یسوع مسیح نے وہاں پر معجزہ نہ کیا. حالانکہ چاہتا تو خود تو اس نے نیچے نہیں اترنا تھا, لیکن وہ ڈاکوؤں کو نیچے اتار سکتا تھا. آمین. معجزہ کر سکتا تھا, لیکن اس نے کیوں نہ معجزہ کیا کہ جب دوسرا ڈاکو تھا اس نے کیا کہا کہ ہم تو اپنی بدکاری کی سزا پا رہے ہیں, لیکن یہ شخص تو بے گناہ ہے. اس لیے خدا یسوع مسیح نے اس کو نجات دے دی. کہ وہاں نجات اور معجزہ دونوں اکٹھے ہو گئے تھے. ایک جو ڈاکو نے کیا معجزے کے لیے بات کی کہ تو یسوع مسیح نہیں تو آپ بھی نیچے اتر اور ہمیں بھی بچا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یسوع یہ کر سکتا ہے. اس لیے انہوں نے اس قیدی نے ڈاکو نے کہا کہ تو آپ بھی نیچے اتر اور ہمیں بھی نیچے اتار. لیکن دوسرے نے فوراً کہا کہ ہم تو اپنی بدکاری کی, اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں, لیکن یہ تو بے گناہ ہے. تو ادھر پھر خدا یسوع مسیح نے کیا سوچا کہ ادھر معجزہ اور نجات دونوں اکٹھی ہوگی. اگر شاید وہ دوسرا جو ڈاکو ہے وہ اتنی بات نہ کہتا کہ ہم تو گناہ گار ہیں, نہ توبہ کرتا, تو شاید خدا یسوع مسیح ان دونوں ڈاکوؤں کو نیچے اتار دیتا. آمین. لیکن جب وہاں نجات کا اور کام اور معجزہ اکٹھا ہو گئے تو خدا یسوع مسیح نے نجات کو ترجیح دی, کیونکہ ابن آدم کھوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینا. اس لیے خدا یسوع مسیح نے وہاں معجزہ نہ کیا. اس لیے اس نے نجات کو ترجیح دی کہ اگر میں ادھر ایک معجزہ کر دوں گا, اس کے نیچے اتار دوں گا, تو یہ انسان ہے پھر غلطی کرے گا, پھر بھی اس پر موت آ جائے گی. لیکن یہ ایک شخص نجات پا رہا ہے, اس کو نجات مل جائے تاکہ یہ ہمیشہ کی زندگی پا لے. اس لیے خدا یسوع مسیح نے نجات کو ترجیح دی. اور نجات جو ہے ہمارے لیے سب سے افضل ہے. جب ہم نجات پا لیتے ہیں تو پھر ہمیشہ کی زندگی کا ہم وارث ٹھہر جاتے ہیں, ہمیشہ کی زندگی کو ہم حاصل کر لیتے ہیں. نجات حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. معجزہ ہماری زندگی میں وقتی طور کی اہمیت رکھتا ہے, وقتی طور ہم شفا پا لیتے ہیں,
لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم پھر بیمار ہو جائیں. حزقیہ بادشاہ جو کہ بیماری میں مبتلا ہوا تو خدا نے اسے کہا کہ اب تیری موت قریب آ گئی ہے, اور وہ زار زار رویا, اور خدا نے کیا پھر کیا, 15 سال اس کی عمر بڑھا دی. آمین. معجزہ کیا نا, 15 سال اس کی عمر بڑھا دی, لیکن اس پر موت پھر آ گئی. اس لیے خدا یسوع مسیح نے شفا کو ترجیح نہیں دی بلکہ نجات کو ترجیح دی. اگر وہ شفا کو ترجیح دیتا ان کو نیچے اتار دیتا, انہوں نے کل پھر کوئی غلطی کرنی تھی, موت ان پر پھر آ جانی تھی. لیکن جو شخص نجات پا گیا اس نے کیا کہا, تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, اور فردوس میں دوبارہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا. آمین. اس لیے خدا یسوع مسیح نے نجات کو ترجیح دی. ہمارے لیے خدا یسوع مسیح اس لیے مصلوب ہوا, اس لیے قربان ہوا تھا کہ ہم اس کے وسیلہ سے کیا کریں, نجات پائیں. اور نجات حاصل ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کی صلیب کا اقرار کریں, کہ وہ سب سے پہلے ہم اپنے گناہوں, اپنے جو گناہ ہیں ان کو مانیں کہ ہم گنہگار ہیں. جس طرح وہ ڈاکو نے کیا کہا, ہم تو اپنی بدکاری کی سزا پا رہے ہیں. توبہ کر لی تھا اس نے. جب توبہ شخص کر لیتا ہے تو پھر نجات کو کوئی نہیں روک سکتا, نجات پھر خدا یسوع مسیح اس کو دیتا ہے. تو اسی طرح جب ہم بھی توبہ کر لیتے ہیں کہ خدایا جو پہلے میں نے کام کر لیے ہیں, جو بھول چوک مجھ سے ہو گیا ہے, میں توبہ کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ دوبارہ کوئی کام نہ کروں گا, میں وہ کام کروں گا جس سے تو راضی ہوگا, تو پھر ہمیں نجات ملے گی اور ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں گے. جو شخص چاہتا ہے کہ ہم نجات حاصل کریں, کہ خدا یسوع مسیح ہماری خاطر آیا تاکہ اس کے لہو بہانے سے ہم نجات پا سکیں, اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کریں. آج یہ کلام کے بعد آپ نے دعا مانگی کہ خدایا جو تو نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تھا کہ اس کے مصلوب ہونے سے میں نجات پا سکوں, تو میں آج اقرار کرتا ہوں کہ جو میں نے اپنی زندگی پہلے گزار لی اس کو تو معاف کر. اور میں اقرار کرتا ہوں کہ دوبارہ کوئی ایسا کام نہیں کروں گا, میں وہ کام کروں گا جو تیرا بیٹا یسوع چاہتا ہے, جو تو چاہتا ہے, تاکہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہروں. یہ سب ہم اقرار کریں گے کیونکہ وقت کا کوئی پتہ نہیں. ہم خدا کی کھیتی ہیں. اگر وہ انسان کے ذہن میں ہو نا کہ ہم نے بوڑھے ہو کر مرنا ہے, 120 سال پہ ہو کر مرنا ہے, ہم نے 150 سال پہ ہو کر مرنا ہے, تو یہ ہماری بھول ہے. ہم خدا کی کھیتی ہیں, ہم اپنے بدن کے حاکم نہیں, ہم کسی کے انڈر ہیں, کسی کے کنٹرول میں ہیں. وہ ہمارا مالک کون ہے, خدا, جس نے ہم کو بنایا. سو ہماری کو کھیتی ہو, جس طرح ہم نے کوئی زمین بوئی ہو, ہم نے گندم بوئی ہو, یا اور بھی کوئی ایسی فصل ہم نے بوئی ہو, چاول بوئے ہو, تو وہ پک کر تیار ہو چکے ہو, لیکن ہمارے جانوروں کے لیے چارہ ختم ہو گیا ہو, تو ہم کیا ہماری مرضی ہے ہم کچا کاٹ سکتے ہیں نہیں کاٹ سکتے. حالانکہ لوگ کہیں گے کہ یہ بیوقوف ہے, یہ فصل ابھی تیار ہے تو اس کو کاٹ رہا ہے, لیکن وہ ہماری ملکیت ہے, ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. جب مرضی کاٹے ہم اس کو کچی کاٹ لیں یا پکا کے کاٹیں. تو اسی طرح ہم بھی خدا کی ملکیت ہیں, وہ ہمیں بچپن میں لے لے, جوانی میں لے لے, یا بڑھاپے میں لے لے. آمین. سو کیا ہمارا اس قدر بن جانا ضروری ہے, اس قدر ہماری سنجیدگی ضروری ہے کہ چاہے ہم اس دنیا سے رحمت فرما جائیں, چاہے ہم زندہ ہوں, کہ جب خدا یسوع مسیح آئے گا تو سب لوگ مر نہیں جائیں گے. کئی لوگ زندہ اپنی آنکھوں سے خدا یسوع مسیح کو دیکھیں گے, اور کیسے گڈ لک وہ انسان ہوں گے جو کہ خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں دیکھیں گے. اور وقت بہت قریب ہے, ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں خدا یسوع مسیح آ جائے اور ہر آنکھ اسے دیکھیں گی. اگر ہماری زندگی میں خدا یسوع مسیح آ جاتا ہے تو کیا ہم اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں؟ وہ جو اس کے لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر جائے گا, تو ہم نے اپنے آپ کو اس قدر بنا لینا ہے کہ خدا یسوع مسیح چاہے ہماری زندگی میں آ جائے, چاہے جب ہم دنیا سے رحمت فرما جائے اس وقت آئے, تو ہم اس حالت میں ہوں کہ خدا یسوع مسیح آئے, ہم اس کا استقبال کر سکیں. اس حالت میں ہم آنے کے لیے کیا ہے کہ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے, خدا یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ بنانے کی ضرورت ہے. دیکھو کہ وہ ہماری خاطر مصلوب ہو گیا, ہماری خاطر اس نے دکھ سہے, ہماری خاطر اس کے منہ پر تماچے مارے گئے. جو خدا یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا تھا نا, یہ دکھوں کے دن جا رہے ہیں, روزے ہیں, جو خدا یسوع مسیح کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا تھا, اس کے اندر لوہے کی کیل تھے, لوہے کے کیل تھے. جب سر پر پہنایا گیا تو خون بہنا شروع ہو گیا, کیونکہ کیل اندر کی طرف تھی.
یعنی اس قدر خدا یسوع مسیح کو ہماری خاطر دکھ دیا گیا. اور جب خدا یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھایا گیا تو خدا یسوع مسیح جو ہے کتنے گھنٹے ہماری خاطر صلیب پر رہا؟ بتائیں، میں نے پچھلے ہفتے بنایا تھا، بتایا تھا کتنے گھنٹے رہا صلیب پر ہماری خاطر؟ 4 گھنٹے خدا یسوع مسیح ہماری خاطر صلیب پر رہا. دعا کے لیے 2 تعلیم ہو جائے. آپ یہ جو واقعات ہیں یہ بڑے ہماری زندگی کے لیے اہم واقعات ہیں جو خدا یسوع مسیح کے دکھ ہیں، اس نے ہماری خاطر دکھ لیے. یہ بڑے اہم واقعات ہیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے. خدا یسوع مسیح 4 گھنٹے تک ہماری خاطر صلیب پر رہا. 4 گھنٹے تک اس نے ہماری خاطر دکھ سہا. سو اس کے دکھوں کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، اس کے دکھوں کا ہم نے فائدہ لینا ہے. جو ضائع کیسے کریں گے، ایک شخص بتائے کہ ضائع کیسے کریں گے دکھوں کو، اور ایک شخص بتائے گا کہ فائدہ کس طرح لیں گے. ہاں جی بتائیں، جانوں میں سے بتائیں، اگر جو شخص خدا یسوع مسیح کے دکھوں کو ضائع کرتا ہے وہ کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ بتائیں. جب برائی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، خدا میں سے دور جاتے ہیں، تب ہم خدا میں سے وہ کیا ہے، وہ خدا یسوع مسیح کے جو صلیب ہے اس کو ضائع کر رہا ہے. اور ابھی بھائیوں میں سے بھائی پیچھے نہ رہ جائیں، خدا یسوع مسیح کا صلیب کا فائدہ ہم کیسے لے سکتے ہیں؟ ہاں جی، جو گناہ نہیں کرے گا، جو توبہ کرے گا، خدا یسوع مسیح کے اقرار کرے گا کہ میرے لیے وہ صلیب پر چڑھ گیا، وہ خدا یسوع مسیح کے صلیب کا فائدہ لے جائے گا. آمین. سو خدا کا پاک کلام کو پڑھا سنا جانا ہمارے لیے، ہمارے گھرانے کے لیے ویسے کرتے ہیں. آمین. آگے میں